قتل کے ارادے کو ترک کر دیا۔ کس کان سے انہوں نے قرآن کو سنا تھا؟ اے رانی پترا والو، ہم اور آپ کس کان سے سن رہے ہیں قرآن کو؟ کس دل سے ہم قرآن کو سن رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بدلتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایمان میں تازگی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ ہم کس دل سے اور کس کان سے ہم قرآن کو سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے عبدالعزیٰ، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذو البجادین رکھ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیو، اس واقعے کو سننے کے بعد اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ رک نہیں پائیں گے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے۔ جب مسلمان ہو گئے حضرت عمر تو مسلمانوں میں ان کی ہیرو گیری باقی رہ گئی۔ انہوں نے جب قرآن کو سنا، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد قتل کے ارادے کو اپنے دل سے نکال دیا، قتل کے ارادے کو ترک کر دیا۔ کس کان سے انہوں نے قرآن کو سنا تھا؟ اے رانی پترا والو، ہم اور آپ کس کان سے سن رہے ہیں قرآن کو؟ کس دل سے ہم قرآن کو سن رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بدلتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ایمان میں تازگی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ ہم کس دل سے اور کس کان سے ہم قرآن کو سن رہے ہیں؟ آئیے طبقات وغیرہ کا آپ مطالعہ کریں۔ ایک شخص کا نام ہے عبدالعزیٰ، دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے صحابہ بکریاں چرا رہے ہیں نبی کے صحابہ۔ ایک دن انہوں نے قرآن کو سنا، سننے کے بعد یہ نہیں رہ پائے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ اللہ اکبر! کس دل سے انہوں نے سنا تھا، کس کان سے انہوں نے سنا تھا میرے بھائیوں؟ اصل میں ان کے والد محترم زندہ نہیں تھے، یہ اپنے چچا کی کفالت میں تھے، چچا ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ چچا سے جا کر کے کہنے لگے، چچا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ارے میرے پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ کہا آپ سے پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں کھاتے میرا ہو، پہنتے میرا ہو، رہتے میرے گھر میں ہو، اور تم نے دھرم چینج کیا تو مجھ کو بتایا نہیں؟ اب کیا ارادہ ہے؟ کہا نبی سے ملاقات کرنے جاؤں گا۔ کہا ارے نبی سے ملاقات کرنے جاؤ گے؟ یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے یہ میری کمائی کا ہے، چل پہلے اتار۔ عبدالعزیٰ نے کرتا بھی دے دیا، پگڑی بھی دے دیا، ساری چیزیں دے دی۔ پہنچ گئے مدینہ، اللہ کے رسول کے سامنے پوری داستان سنا دی۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے عبدالعزیٰ، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذو البجادین رکھ رہا ہوں میں۔ یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے، ایک پگڑی کی قربانی دے کر کے، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے میں پورے واقعہ کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ ننگے ہو گئے تھے، لنگی تک بھی چھین لی تھی چچا نے۔ جیسے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں مدرسے کے سلسلے میں، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بھی ایک مرتبہ چندہ کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کی قربانی دے گا، میں اسے وعدہ کرتا ہوں جنت اس کو ملے گی۔ حضرت عثمان غنی، اللہ اکبر، یہ کون تھے معلوم ہے؟ سن لیجئے، حضرت عثمان اللہ کے رسول کے داماد تھے۔ کون تھے؟ داماد۔ نبی نے ایک بیٹی نہیں بلکہ دو بیٹیاں دی تھیں اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو، ایک ساتھ نہیں۔ ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی اللہ کے رسول نے دے دی۔ تو اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کی قربانی دے گا، محمد اس کو گارنٹی دے رہا ہے جنت اس کو ملے گی۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 100 میں دے رہا ہوں، جنت مجھے دیجئے، 100 اونٹ میرے طرف سے لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، جیسے آج ہم لوگ
قیمتی چیز، ہیرے موتی جواہرات سونا چاندی ان کو قیمتی سمجھتے ہیں، اس زمانے میں عرب میں لال اونٹ کی بہت قیمت تھی میرے بھائیو، بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی وہ لال اونٹ، سرخ اونٹ۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا ان کے بعد کون ہے؟ دیکھیے ایمانی اثرات، کیا ایمان تھا ان لوگوں کے اندر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے بعد کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ حضرت عثمان پھر اٹھ گئے۔ اللہ کے رسول رک جائیے، 100 اور لے لیجئے، اور 100 دے دیا نا میں، اور 100 لے لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم بیٹھو۔ کتنے اونٹ ہوئے؟ کتنا ہوئے؟ 200۔ آپ لوگ بولیں گے تبھی مجھے اچھا لگے گا۔ 200 اونٹ حضرت عثمان دے دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو۔ پھر اعلان کیا اللہ کے رسول نے عثمان کو چھوڑ کر کے تیسرے نمبر پہ کوئی ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک اور لے لیجئے، 100 اور لے لیجئے۔ کتنا ہوا؟ 300۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے مالدار تھے۔ ان کے نام کے بعد گنی لگا ہوا ہے، گنی، عثمان گنی۔ گنی کا معنی آپ جانتے ہیں نا، مالدار، مہاجن۔ کتنے بڑے امیر تھے، 300 اونٹ دے دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے عثمان میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، ارے کسی دوسرے کو موقع دو جنت میں جانے کی، ارے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بس تم نے 300 دے دیے، ہو گیا، بیٹھو اب۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے بعد کون ہے؟ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول 3 ہو گیا ہے نا، اور ایک لے لیجئے، 100 اور۔ کتنے ہوئے؟ 400۔ کیا ایمان تھا! 1000 آپ سے مانگا جا رہا تھا، جیب سے نہیں نکل رہا تھا، 400۔ اللہ کے رسول نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 6 بار نہیں، 7 بار اللہ کے رسول نے اعلان کیا۔ 7 مرتبہ حضرت عثمان اٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول پھر 100، پھر 100، پھر 100، پھر 100۔ ایک ہی جگہ میں کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان نے 700 اونٹ اللہ کے راستے میں دیا تھا، 100-200 نہیں، 700 اونٹ۔ کیا ایمان تھا! اور ایمان آنے کے بعد ان کے اثرات ان کی زندگی میں کیسے مرتب ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول اب گارنٹی دے رہے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے صحابہ کے مجمع میں اللہ کے رسول اب دیکھیے 700 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ خوشخبری کیا؟ سنیے، اے لوگو سنو، میں نے ایک مرتبہ اعلان کیا، عثمان اٹھ کے، میں نے پھر کہا تو پھر عثمان اٹھے، پھر میں نے کہا کون ہے، پھر عثمان اٹھے، پھر میں نے کہا کون ہے، پھر عثمان اٹھ گئے۔ اے لوگو 7 مرتبہ میں نے کہا، 7 مرتبہ حضرت عثمان اٹھ گئے۔ لوگو سنو، آج کے بعد سے عثمان اگر ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، نبی گارنٹی دے رہا ہے کہ عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا۔ کیا ایمان تھا ان کے اندر، اللہ اکبر۔